السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ کے کوروٹلا ٹاؤن میں BRS لیڈر لکشمی راجم کے سنسنی خیز قتل میں 9 افراد گرفتار۔ تاجرین میں دہشت پیدا کرنے کیا تھا قتل۔ مسلمانوں کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہریانہ کی ایک مہا پنچایت ایسی بھی۔ نوح تشدد پر APCR کی رپورٹ جاری، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بتایا آنکھوں دیکھا حال۔ وزیر اعظم آپ کے من کی بات سب سنتے ہیں، آپ مسلمانوں کے من کی بات بھی سنیے۔ احمد بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تلنگانہ کے کوروٹلا ٹاؤن میں BRS لیڈر لکشمی راجم کے سنسنی خیز قتل میں 9 افراد گرفتار۔ تاجرین میں دہشت پیدا کرنے کیا تھا قتل۔ تلنگانہ کے کوروٹلا ٹاؤن میں گزشتہ منگل کو کارگل چورستے پر دن دہاڑے پیش آئے BRS لیڈر لکشمی راجم کے سنسنی خیز قتل میں پولیس نے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جگتیال ضلع SP بھاسکر نے آج کوروٹلا پولیس اسٹیشن میں ملزمین کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے لکشمی راجم کے قتل کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ قتل کا اہم ملزم ویتنالا ناگراجو ہے، جو اپنے بھائی ویتنالا تروپتی اور دیگر 7 افراد کے ساتھ مل کر کوروٹلا ٹاؤن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں کا قتل کرتے ہوئے تاجرین میں دہشت پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاکہ ان کی دہشت اور خوف کوروٹلا میں چھا جائے اور کسی بھی معاملے کو انجام دیتے ہوئے آسانی سے پیسے کما سکے۔ ریئل اسٹیٹ کے تاجرین میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے BRS لیڈر لکشمی راجم قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور اپنے پلان کے مطابق دن دہاڑے ان کا قتل کر دیا۔ ضلع SP بھاسکر نے بتایا کہ 9 ملزمین کو ایک کار میں فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان کے پاس سے 5 چاقو، 4 موٹر سائیکل، 8 سیل فون اور ایک کار برآمد کر لی گئی۔ ملاوٹ شدہ دودھ سے عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے دودھ کے تاجر کندلا کڈا ملا ریڈی کو اس اطلاع پر گرفتار کیا کہ یہ دادری بھونگیر کے ضلع کے چوٹوپل منڈل کے کتاپورم میں ملاوٹ شدہ دودھ تیار کیا جا رہا ہے۔ SOT نے 60 لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ ضبط کر لیا۔ پولیس نے 500 ملی لیٹر ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ اور 4 کلو ڈولپر دودھ کا پاؤڈر قبضے میں لے کر ملزمان کو مقامی تھانے منتقل کر دیا۔ شمس آباد میں نامعلوم خاتون کی جلی ہوئی لاش دستیاب۔ شہر کے نواحی علاقے شمس آباد میں جمعہ کی روز ایک اوپن پلاٹ پر نامعلوم خاتون کی جلی ہوئی لاش پائی گئی۔ پولیس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایک واچ مین نے جمعرات کی نصف شب کے بعد اوپن پلاٹ پر آگ کو دیکھا، جس کے بعد اس نے پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس فوری وہاں پہنچی تو پایا کہ لاش جل رہی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خاتون کی ہے، مگر اس خاتون کی شناخت نہیں ہو پائی۔ عہدیدار نے بتایا کہ CCTV فوٹیج کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد اس بات کا پتہ چل پائے گا آیا خاتون کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر بعد میں اسے نظر آتش کیا گیا یا خاتون خود آگ لگا کر ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی یا نہیں۔ RGI رپورٹ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کے مسائل پر اتوار کو اہم اجلاس۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے مسائل اور اس کے حل پر مبنی منشور پر غور و فکر کے لیے اتوار 13 اگست کو 11:30 بجے دن میڈیا پلس نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری ہیبٹس میں دینی ملی جماعتوں، دانشوروں اور وکلاء کا ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس جناب محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں تلنگانہ کے قیام کے بعد مسلمانوں کی ترقی و تنزلی، تعلیمی معاشی میدانوں کے ساتھ سماجی یعنی زمین مکانات کی تقسیم کے ساتھ تعلیمی اداروں، اردو اکیڈمی، اقلیتی فائنانس کارپوریشن، وقف بورڈ اور وزارت تعلیمی بہبود کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ پریس نوٹ کے بموجب 12% تحفظات، اسلامی کلچرل سینٹر و دیگر اعلانات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک منشور مطالبات جاری کیے جائیں گے۔ IT اور صنعت کے وزیر KT راما راؤ نے مشن ای-ویسٹ سلیکٹ کے ذریعے ہندوستان کا پہلا سبز اقدام شروع کیا، جس کا مقصد ہندوستان میں الیکٹرانک فضلے کا مقابلہ کرنا ہے۔ مشن ای-ویسٹ پہل میں ہر سلیکٹ موبائل اسٹور میں ای-ویسٹ ڈبوں کی تنصیب شامل ہے، جس سے صارفین ذمہ دارانہ طور پر ناکارہ موبائل،
لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور دیگر الیکٹرانک آلات کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ اس موقع پر آئی ٹی اور صنعت کے محکموں کے پرنسپل سیکرٹری وائی گرو، سلیکٹ موبائل کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ملی کرشنا رتنی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلیکٹ موبائلز موجود تھے۔ وزیر اعظم آپ کے من کی بات سب سنتے ہیں، آپ مسلمانوں کے من کی بات بھی سنیے۔ احمد بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی۔ ملک کے موجودہ حالات سے دل برداشتہ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے آج یہاں جمعہ کے خطبے کے دوران اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی مداخلت کے ذریعے ملک میں جاری تشدد اور منافرت کے ماحول کو ختم کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں منافرت اور تشدد ماحول اس قدر پھیل جائے کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگ جائیں، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور وہاں کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ امام بخاری نے منی پور، ہریانہ کے نوح، گڑگاؤں اور مہاراشٹر میں ٹرین کے اندر اجتماعی قتل کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ وہ اس بات کی پہل کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تشدد کرنے والے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان درمیان مفاہمت کر کے اس خوفناک ماحول سے ملک کے عوام کو نجات دلائیں۔ شاہی امام نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کو قربانی دے کر اس لیے ملک کی آزادی نہیں دلائی تھی کہ جہاں نہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو اور نہ ہی ہماری اگلی نسل کا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سیکولر، اس کا آئین سیکولر اور اس میں رہنے والے لوگ سیکولر ہیں، مگر مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک کے سیکولر تانے بانے کو بکھیر کر اس میں زہر گھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر فرقوں کے لوگ رہتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار، ملازمتیں، لین دین اور کھان پان کرتے ہیں اور اپنے مذہبی عقائد پر آزادی سے عمل بھی کرتے ہیں۔ انہیں ان ملکوں میں جان و مال، عزت، آبرو، مذہب سمیت کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر آخر ایسی کیا وجہ ہے جو ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ پریشان ہیں؟ جمعہ کے روز بھوپال پلی کے ایم ایل اے گندرا وینکٹا رمنا ریڈی نے بھوپال پلی ایم ایل اے کیمپ آفس میں ایک میڈیا کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی BRS حکومت اور وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منا اورو منا رامنا پروگرام کے ذریعے حکومت کی طرف سے لاگو کی گئی اسکیمیں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بے وقت بارشوں سے تباہ ہونے والی سڑکوں اور تالابوں کی بحالی کے لیے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نئی سڑکوں کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی۔ حکومت کی کارکردگی سے متاثر ہو کر عوام ہی اپوزیشن جماعتوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم ایل اے گندرا وینکٹ رمنا ریڈی نے مزید تفصیلات سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واقف کروایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے مسٹر گاندھی اپنی ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے اختتام کے بعد جمعہ کو یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر جوشی نے مسٹر گاندھی کے بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ مسٹر گاندھی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ یہ بیان افسوسناک ہے اور یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پرانی جماعت کہاں پہنچ گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسٹر گاندھی نے کہا ہے کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا میں اپوزیشن پارٹیوں کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کا جواب دے رہے تھے تو 2 گھنٹے 13 منٹ کی اپنی تقریر میں انہوں نے آخر میں منی پور پر اپنی بات رکھی۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ منی پور کے سلسلے میں مسٹر مودی کتنے سنجیدہ ہیں، اس بات کا پتہ تقریر کے دوران ان کے انداز سے صاف نظر آتا ہے۔ وہ جب اپنی بات رکھ رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایوان میں نعرے لگائے جا رہے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منی پور میں امن نہیں چاہتے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بار بار کی اپیلوں کے باوجود اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں سرگرمی سے حصہ نہیں لیا اور بلوں کی منظوری کے وقت یا تو ایوان سے واک آؤٹ کیا یا پھر ہنگامہ آرائی کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے صرف ایک بل، دہلی سروسز بل پر بحث میں حصہ لیا۔ مانسون سیشن کو بہت کامیاب قرار دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ سیشن کے دوران لوک سبھا میں 20 اور راجیہ سبھا میں 5 بل پیش کیے گئے۔ لوک سبھا میں 22 اور راجیہ سبھا میں 25 بل پاس ہوئے۔ دونوں ایوانوں میں 23 بلوں کی منظوری دی گئی۔ نوح تشدد پر APCR کی رپورٹ جاری، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بتایا آنکھوں دیکھا حال۔ 31 جولائی کو ہریانہ کے نوح میں ہوئے پرتشدد واقعات کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کی لہر پائی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے اوپر ہوئے ظلم اور زیادتی کی شکایتیں پولیس تھانے میں درج کرانے میں بھی خوف محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرف شرپسندوں نے یہاں غریبوں پر ظلم ڈھایا اور مکانوں اور دکانوں سمیت ایک مسجد کو بھی نظر آتش کرتے ہوئے مسجد کے امام کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہیں شرپسندوں کی غنڈہ گردیوں کے بعد مقامی انتظامیہ نے غریب جھوپڑوں اور سڑک کنارے تعمیر سینکڑوں باکڑوں کو بلڈوزر کے ذریعے بھی منہدم کر دیا۔
تشدد سے متاثرہ علاقے کے عوام کے دلوں میں بیٹھے ہوئے خوف کو دور کرنے اور عوام میں اعتماد بحال کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد کے واقعات کے اسباب، اس کے پیچھے چھپے سازشی ذہنوں کا پتہ لگانے اور سچائی سے پردہ اٹھانے شہری حقوق کے لیے قائم ادارہ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR نے کمیونٹی لیڈران، سماجی کارکنان، صحافی، وکلاء پر مشتمل ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کمیٹی ترتیب دی اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مکمل تحقیق، متاثرہ لوگوں کے انٹرویوز اور شہادتیں جمع کرتے ہوئے مکمل رپورٹ ترتیب دی۔ 44 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کو میڈیا کے سامنے ریلیز کیا گیا، جس میں نوح میں ہوئے فساد کو نظامی تشدد قرار دیا گیا۔ اس میں پولیس کی ملی بھگت کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا۔ نئی دہلی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے APCR نیشنل سیکرٹری ندیم خان نے واضح کیا کہ نوح میں ہوئے فسادات بے ساختہ نہیں تھے، بلکہ اسے منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے پہلے یہاں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں میں دنگائیوں نے حملے کیے، بعد میں مقامی انتظامیہ نے سڑک کنارے تعمیر کردہ مکانات، پان کی دکانیں، باکڑی گاڑیوں کی مرمت کرنے کے گیراج اور ٹائر پنکچر کے گیراج اور چھوٹے تھیلا والوں کی دکانوں وغیرہ کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ متعصبانہ ویڈیو کلپس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے تشدد کے لیے عام لوگوں کو اکسایا گیا تھا۔ جب منصوبے کے مطابق تشدد برپا ہوا تو مسلمانوں اور غریب لوگوں کو املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تشدد کے واقعات میں 6 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پولیس نے زیادہ تر غریب اور بے قصور لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے کے غریب مظلوم لوگ بےحد پریشان ہیں۔ ندیم خان نے پولیس پر زور دیا کہ وہ مظلوم عوام کو انصاف دلانے کے لیے ان کی شکایتوں کو درج کرے۔ خود کو انسپکٹر ظاہر کر کے 19 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کر دی۔ رائچور کے ایک شخص کو 19 سالہ لڑکی کی کئی بار عصمت ریزی کرنے اور اس کی عریاں تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق خواتین پولیس اسٹیشن نے جمعرات کو 22 سالہ شخص کو پولیس عہدیدار بن کر جرم کا ارتکاب کرنے پر گرفتار کیا۔ انجینئرنگ کی طالبہ نے 8 اگست کو پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اپنی شکایت میں لڑکی نے کہا کہ اس کی ملزم سے انسٹاگرام پر شناسی ہوئی۔ ملزم نے خود کو پولیس عہدیدار ظاہر کیا تھا۔ اس نے لڑکی سے اس کے ارکان خاندان کو ملازمت دلانے کا وعدہ کیا اور اس کی شخصی شناخت کے دستاویزات حاصل کیے۔ مئی میں وہ اسے مقامی مندر اور مقبول تنیر بھاوی بیچ لے گیا اور دونوں کی کچھ قربت کی تصاویر لی۔ بعد ازاں اس نے یہ تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دھمکی دی اور اسے بنگلور میں لاج میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کیا، جہاں اس نے اس کی عصمت ریزی کی۔ کینوگولی کے لاج لے جا کر بھی اس نے اس کی عصمت ریزی کی۔ بعد ازاں اس نے عریاں تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دھمکی دے کر تصاویر حذف کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے طلب کیے۔ ایمانورو نکڑ ڈرامے کا فنکار ہے اور لڑکی کو دھوکہ دینے اپنے پولیس لباس کا استعمال کیا۔ جمعرات کو ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ مسلمانوں کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہریانہ کی ایک مہا پنچایت ایسی بھی۔ ہریانہ میں کئی کسان یونینوں اور کھاپ پنچایتوں نے امن کی اپیل کی ہے اور گائے کے نام نہاد محافظ مونو مانیسر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ بجرنگ دل لیڈر، جسے غنڈہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اس سال کے شروع میں 2 مسلم نوجوانوں کے قتل میں اس کے مبینہ رول پر پولیس کو مطلوب ہے۔ واضح رہے کہ 31 جولائی کو ہریانہ کے مسلم اکثریتی ضلع نوح میں ہوئی جھڑپوں میں 6 افراد مارے گئے تھے، جبکہ وشو ہندو پریشد کے جلوس پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا تھا۔ مرنے والوں میں 2 ہوم گارڈ اور ایک امام شامل ہے۔ شاہ شمی کے روز حصار میں تشدد کی مذمت کے لیے ایک مہا پنچایت منعقد کی گئی، جس میں کھاپ کسان یونین اور ہریانہ بھر کے مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس مہا پنچایت میں کئی قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں علاقے میں امن اور ہم آہنگی کی برقراری پر زور دیا گیا۔ اس مہا پنچایت میں طے پایا کہ امن کی بحالی کے لیے تمام مذاہب کے لوگ مل کر کام کریں گے۔ مہا پنچایت کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں شریک ایک کسان لیڈر سریش کوٹ نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا، یہ کھڑے ہیں مسلمان، انہیں مار کے دکھاؤ، ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کے دوران مؤذن کا انتقال۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حالت ایمان میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ فلسطین میں ایک مسجد کے مؤذن کو قابل رشک موت آئی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو فلسطین کی ایک مسجد کی ہے، جس میں مؤذن مسجد نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور نمازیوں کی سہولت کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں۔ مؤذن مسجد کے کھڑکی کی دیوار، دروازے اور پنکھے کھولتے ہیں تاکہ آنے والے نمازیوں کو پرسکون اور ٹھنڈا ماحول مل سکے۔ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے لیے ترتیب سے کرسیاں رکھتے ہیں اور اس کی اذان دیتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد مؤذن مسجد کی ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام منظر مسجد میں لگے CCTV کیمرے میں محفوظ ہو گئے۔
39 सेकंड की इस रूह परवर वीडियो में देखा जा सकता है कि इंतजामात मुकम्मल करने के बाद पहले वो कुर्सी पर फजर की सुन्नतों की अदायगी करते हैं। उसके बाद तिलावत कुरान पाक शुरू कर देते हैं कि अचानक दौरान तिलावत इनकी गर्दन एक तरफ ढलक जाती है और उनकी रूह खफ्स अंसरी से परवास कर जाती है। ईमान को ताजगी और तवानाई बख्शने वाली इस वीडियो को अब तक हज़ारों सारिफीन देखकर पसंदीदगी का इजहार कर चुके हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।